سیرت النبی پڑھنے ہم جا رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہر شعبے میں جو ہے نا ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ سب سے پہلے میں اگر ایک مدرس ہوں، ایک استاد ہوں، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، لیکچر دیتے تھے، وقتاً فوقتاً ان کو تنبیہ کرتے تھے، فرامین اپنے ان کو بتاتے تھے، تو وہ طریقہ کیا تھا۔ پھر اگر میں ایک بیٹا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ بھی تو آخر بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک اپنایا، کیا رشتہ کس طرح نبھایا۔ کیا فرماتے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے کہ حسن اور حسین کے لیے زمین پہ بچ جاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھا رہے چل رہے اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بیٹا تمہاری سواری کیسی ہے۔ میں ایک باپ ہوں تو مجھے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت جب تشریف لاتی ہیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی مبارک ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ میں ایک شوہر ہوں تو مجھے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور باقاعدہ نبی اسلام کی زندگی ملتی ہے ہمیں، گھر والی مسکرا کے داخل ہوتے تھے، سلام کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ کا مقابلہ لگا لیا ایک دفعہ، پہلی دفعہ حضرت عائشہ جیت گئیں، اور ایک دفعہ پھر جو ہے ایک عرصے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ مقابلہ ہوا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا جسم اس وقت بھاری ہو گیا تھا، میں دوڑ نہ سکی، نبی علیہ السلام جیت گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تل کا بھی تل کا، مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے عائشہ بدلہ لے لیا نا۔ آج ہمارے ہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ریاست کی تعمیر، یہ تو گھریلو زندگی میں نے آپ کو بتائی، ایک ریاست کی تعمیر کرنی ہے تو ہمیں ریاست مدینہ کو دیکھنا ہوگا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ریاست بنا کے دکھا دی۔ آپ نے خارجہ پالیسی کے اصول جو ہے طے کر رہے ہیں تو آپ کو میثاق مدینہ کو دیکھنا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور میثاق مدینہ قائم کیا۔ معاشرتی زندگی، سوشلائزیشن، سماج، اس کو دیکھنا ہو تو آپ لوگ مواخات مدینہ دیکھیں، کس طرح بھائی بندی کر دی لوگوں کے درمیان، انصار و مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، دفاعی پوزیشن میں ہیں یا پھر اقدامی پوزیشن پہ ہیں، تو آپ کو سیرت النبی کو دیکھنا ہوگا، بدر و احد کو دیکھنا ہوگا، وہ ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ آپ عدالت میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں تو آپ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ کے درمیان کس طرح فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ہر شعبے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی رہنمائی ملتی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو سیکھا جائے۔